سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات پر ہر خلیفہ نے اس بات پر سختی سے اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ عام لوگوں کی حالت میں اور حکمرانوں کی حالت میں کوئی زیادہ فرق نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق جب خلیفہ بناتے تھے اصول بیان کرتے تھے، فرماتے تھے اعلیٰ درجے کی سواری پر نہیں بیٹھے گا، گھوڑے پر، اعلیٰ گھوڑے پر نہیں بیٹھے گا، باریک کپڑا، اس زمانے میں پرتعیش چیز سمجھا جاتا تھا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، اور فرمایا کہ تیرے گھر کے باہر کوئی گارڈ نہیں ہوگا، کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ ایک حکمران نے اپنے گھر کے بعد ایک لوبی سی بنا لی، آج میں دیکھیے نا لوبیاں ہوتی ہیں، تاکہ اس لوبی سے گزر کے اس کے گھر میں لوگ آ سکیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابی تھے، وہ حکمران گورنر صحابی تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، آپ نے مدینہ سے آدمی بھیجا، فرمایا جانا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لوبی کو جا کر جلا دو، اس لوبی کو جا کر جلا دو اور توڑ دو۔ وہ بھی اللہ کے بندے وہاں پہنچے اور ساتھ انہوں نے اپنے مزدور لیے اور کہا گراؤ۔ اب گورنر ہے اور کسی کو یہ مجال نہیں ہے، ایک عام مزدور نے لاٹھی اٹھائی اور چیزیں اٹھائی اور گلانا شروع کیا اور جلانا شروع کیا۔ گورنر کا کوئی ساتھی آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، عمر فاروق کا حکم ہے، بس ختم بات۔ عمر فاروق کا حکم ہے، یہ ہے اجازت نامہ، اس کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے نظام حکومت جس میں حقوق انسانی کی اتنی رعایت کی جاتی تھی کہ عام انسان اور حکمران میں کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا حکمران ہے اور یہ کوئی عام انسان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کو کہا جاتا کہ تو گورنر بن جا، جس کو کہا جاتا تو عمال بن جا، جس کو کہا جاتا تو وزیر بن جاتا، وہ کہتا توبہ استغفار، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، عام انسان یہ پورا کر ہی نہیں سکتا۔